تحریک انصاف آج پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں احتجاجی جلسہ کرے گی۔ عمران خان کا جلسہ گاہ کا دورہ، تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عمران خان کی آمد پر کارکنوں نے نعرے لگائے۔ عمران خان نے گاڑی سے نکل کر ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ عمران خان راولپنڈی سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ تحریک انصاف نے جلسے کا عنوان چوروں کو ریلیف، عوام کو تکلیف رکھ دیا۔ جلسے سے عمران خان کا خطاب مختلف شہروں میں بڑی سکرینز پر دکھایا جائے گا۔ جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، کیا پاکستان ان کا نہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد پالیسی انسٹی ٹیوٹ سے خطاب۔ کہا معیشت نیچے جائے گی تو کیا نیوٹرلز کا نقصان نہیں ہوگا؟ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہماری حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا ہماری حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کی اہل نہیں۔ 2 ماہ میں مہنگائی بڑھی، لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سب کو خوف ہے معیشت سری لنکا جیسی ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ضمنی الیکشن کے بعد 22 جولائی کو ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا حمزہ شہباز 22 جولائی تک بطور وزیر اعلیٰ کام جاری رکھیں گے۔ حمزہ شہباز کو قائم مقام وزیر اعلیٰ نہیں کہہ سکتے۔ تمام فریقین کی مدد سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تحریری حکم نامہ آج جاری کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا 3 ماہ کا بحران ہم نے 3 سیشنز میں حل کر دیا۔ فواد چودھری سے مکالمہ کیا۔ لگتا ہے آپ کو عدالت کے فیصلوں سے بڑی تشنگی ہے۔ عدالت پر باتیں کرنا آسان ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ مذمتوں کا کلچر اچھا نہیں۔ توہین عدالت کا اختیار استعمال کریں تو آپ کی روز حاضری لگے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں یا ہماری بات مانیں۔ عمران خان نے حمزہ شہباز کو 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا۔ بابر اعوان نے عدالت کو چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ حمزہ شہباز شریف نے بھی دوران سماعت 22 جولائی کی تاریخ قبول کر لی۔ چیف جسٹس نے تعاون کرنے پر حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ ریمارکس دیے ہمیں خوشی ہے کہ 2 مختلف گروپس کے درمیان اتفاق رائے ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے، پہلے ہی کہہ رہے تھے انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا، انشاءاللہ شفاف انتخابات کی توقع ہے۔ 17 اور 22 جولائی کے دونوں الیکشن ہم جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عدالت کو بھی بتایا کہ نمبرز نہ ہوتے تو میں پیش ہی نہ ہوتا۔ عدالت نے 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن کرانے کا کہا تو میں نے کہا مجھے قبول ہے۔ پیٹرول کی قیمت دل پر پتھر رکھ کر بڑھائی گئی، یہ فیصلہ حکومت بچانے کے لیے نہیں ملک بچانے کے لیے کیا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کی خواتین اور اقلیتی نشستوں کی ترجیحی فہرستوں کے مطابق امیدواروں کو لیٹر جاری۔ بطول جنجوعہ، سائرہ رضا اور فوزیہ عباس کو خواتین نشستوں کے لیے بلایا گیا۔ اقلیتی نشستوں پر حقوق رفیق اور سیمیول یعقوب کو بھی طلب کر لیا گیا۔ فرا گوگی کو فیصل آباد اکنامک زون میں 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے سابق سی ای او رانا یوسف اور سیکرٹری مقصود احمد کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا۔ ملزمان پر فرا گوگی اور ان کی والدہ کی جعلی کمپنی کو پلاٹ الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فرا گوگی نے 60 کروڑ کا پلاٹ 8 کروڑ 30 لاکھ میں الاٹ کرایا۔ لاہور میں سینئر صحافی اور کالم نگار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا تشدد، موبائل فون بھی چھین کر لے گئے۔ ایاز امیر پر حملے کا مقدمہ 6 نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ میڈیکل رپورٹ میں تشدد ثابت، چہرے پر تشدد کے نشانات موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملزمان کی جلد گرفتاری کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صحافت اور صحافی برادری کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی بھی ایاز امیر پر حملے کی مذمت، ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی، کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں بجلی بند رہی۔
شہر قائد کی لوڈ شیڈنگ کے مستثنی علاقوں میں بجلی کی بندش، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہر میں گھنٹوں بجلی بند، بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ مشرقی پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں مانسون کا آغاز، سندھ اور بلوچستان میں آئندہ 3 روز موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، سندھ اور بلوچستان میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، کراچی، حیدرآباد، بدین، تھرپارکر میں بادل جم کر برسیں گے، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، جہلم، چونیا اور دیگر شہروں میں ابر کرم برس پڑا۔ بلوچستان کے 8 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ آج، ووٹنگ کا عمل شروع بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ دقیق قلعہ عبداللہ، زیارت، لورلئی، پنچکور، سبی، نوشکی، کیچ کے 13 وارڈز کے 15 پولنگ سٹیشنز میں ری پولنگ ہو رہی ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان کے 80 سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس بند کرنے کا معاملہ، بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق پابندیاں عالمی قواعد و ضوابط کے خلاف ہیں، بھارت فوری طور پر سفارتی مشن کے اکاؤنٹ بند کرنے کے اقدام کو واپس لے۔ یوروزون کے 19 ممالک میں مہنگائی کی شرح 25 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یورپی یونین کے محکمہ شماریات کی جانب سے رپورٹ جاری، رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح 8.6% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا اور یوکرین روس جنگ مہنگائی کی بڑی وجہ قرار، مہنگائی کی روک تھام کے لیے شرح سود میں اضافہ کرنے کا فیصلہ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایئرپورٹ ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج، 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ۔ پیرس کے مین ہوائی اڈے پر ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ دو برس بعد غیر ملکی مسلمانوں کو حج کی اجازت، خانہ کعبہ کی رونقیں بڑھنے لگی۔ دنیا بھر سے مسلمانوں کی حج کی ادائیگی کے لیے آمد، 10 لاکھ مسلمان حج ادا کریں گے۔ سعودی عرب کی حکومت نے 18 سے 65 سال کے مکمل ویکسینیشن کروانے والے افراد کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش پڑنے لگا۔ جانور مہنگے ہونے سے شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ بیوپاری کہتے ہیں جانور کی خوراک مہنگی ہے، اس لیے ریٹ زیادہ ہیں۔ مویشی منڈیوں میں لمپی سکن سے جانور متاثر۔ اور پراسرار گھر میں کرایہ دار لڑکی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ سسپینس اور خوف سے بھرپور ہالی ووڈ فلم باربیرین کا ٹریلر جاری، فلم رواں برس 31 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔